اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ مولانا مودودی صاحب پر ہی اعتراض کیوں ہے؟ اب اس کے بعد فرض کیجئے کہ ایک آدمی واقعات بیان کرتا ہے ایسے جو یا احادیث میں آئے ہیں یا جن کا خود قرآن مجید میں ذکر ہے یا جو تاریخ سے ثابت ہیں، تو میں ان واقعات کو بیان کرنا اگر گناہ ہے تو اس امت کے اندر تمام مورخین اور محدثین مفسرین سب گناہ ہیں، کوئی نہیں بچتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو واقعات صحابہ کرام کے بارے میں مودودی صاحب نے جو نازیبا ہیں یا ان کی توہین یا تنقیص پہ مبنی ہیں یا ان کے شان کے منافی ہیں، وہ مولانا مودودی صاحب نے اپنی طرف سے تھوڑے بنائے ہیں، وہ تو انہوں نے ائمہ کی تاریخ سے نقل کیے۔ اور اگر اعتراض کرنا ہے تو آپ کو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنا ہوگا، امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کرنا ہوگا، پھر آپ کو امام ابن کثیر پر اعتراض کرنا ہوگا، پھر آپ کو حافظ ابن حجر پر اعتراض کرنا ہوگا، پھر آپ کو حافظ ابن عبد البر پر اعتراض کرنا ہوگا۔ تو یہ سوال بار بار یہ ریپیٹ کیا جاتا ہے، تو حالانکہ ہم اس کا جواب کئی دفعہ لکھ کر بھی دے چکے ہیں سوشل میڈیا پہ اور اپنی ویڈیوز میں بھی کئی دفعہ اشارتاً یہ بات کی ہے، تو آج اس کو ہم تفصیلاً ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ ائمہ نے جب تاریخ نقل کی ہے، جیسے ائمہ متقدمین ہیں، امام ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ، جن پر زیادہ مولانا مودودی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اعتماد کیا ہے اور ان کی کتابوں سے نقل کیا ہے، تو انہوں نے وہ واقعات سند کے ساتھ نقل کیے ہیں، جبکہ مولانا مودودی صاحب نے سند حذف کر کے ان کو نقل کیا ہے۔ یہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ دیکھیں، سند ایک ٹیگ ہے جس میں اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ یہ جو بات نقل کی گئی ہے یہ کس بندے سے نقل ہوئی، کون ہے اس کو نقل کرنے والا، اور اس کی نقل کی ذمہ داری کس پہ عائد ہوتی ہے۔ جب آپ سند کو حذف کر کے اس کو بطور سچ نقل کریں گے اور وہ جھوٹ ہوگا تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی، نہ کہ اس امام پر جس نے اس راوی کا نام لے کر اس کو نقل کیا ہے۔ دیکھیں، محدثین کرام حدیث کی کتابوں میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو انسائکلوپیڈیا طرز کی ہیں، جیسے کہ مسند امام احمد بن حنبل ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ہر قسم کی روایت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، چاہے ان کے نزدیک جھوٹی بھی تھی۔ دوسری کتابوں میں اس کو جھوٹا بھی کہہ رہے ہیں لیکن وہاں اس کو ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک انسائکلوپیڈیا ہے، اس میں جتنی بھی سندیں کسی بھی روایت کی وہ سچی ہو جھوٹی آئی ہیں وہ انہوں نے امت کو بتائی ہیں، تاکہ فیصلہ کرنا آسان ہو کل کو کہ یہ روایت اس کا مصدر کیا ہے، اس کا منبع کیا ہے، کہاں سے آئی، کون بیان کرنے والا ہے۔ تو جب ٹیگ میں یہ بات لکھ دی گئی کہ اس کو فلاں جھوٹے نے روایت کیا ہے، مثال کے طور پر ابو مخنف لوط بن یحییٰ، ٹھیک ہے، اسی طرح کلبی، اس طرح دیگر جو راوی سیف بن عمر جیسے جھوٹے ہیں، تو اب ان کا نام لکھا ہوگا تو ہر عقل مند بندے کو یہ پتہ چل جائے گا نا یہ جھوٹے بندے کی روایت کردہ ہے۔ اگر وہ ائمہ سند نقل نہ کرتے تو آج ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ گھڑی ہوئی ہے اور کس کی جھوٹ بنائی ہوئی ہے، کس نے اپنی طرف سے گھڑ کر یہ صحابہ کرام کی طرف منسوب کی، تب ہی ہمیں پتہ چلتا ہے جب اس کے ساتھ اس کی سند کا ٹیگ لگا ہوتا ہے۔ تو ائمہ محدثین جن سے وہ بطور اعتماد نقل کرتے ہیں متقدمین میں سے امام طبری ہو گئے، امام ابن سعد ہو گئے اور دیگر ائمہ ہیں، وہ تو سند کا التزام کرتے ہیں۔ سند کا التزام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ امت کو بتایا جائے کہ یہ روایت اس سورس سے ہمارے پاس آئی ہے، تو ہر بندہ اس کو چیک کر سکتا ہے، اس کو دیکھ سکتا ہے کہ یہ سورس کیسا ہے۔ اب جیسا کہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنی کتاب کے تاریخ کے مقدمے میں یہ بات نقل کر دی کہ آپ کو بہت ساری منکر اور عجیب و غریب اور ایسی روایتیں نظر آئیں گی جس کو آپ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں گے، جن روایات کو آپ کیسے تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو دیانتداری کے تقاضے کے مطابق جس سند سے جس طرح آئی تھی میں نے اس کو آگے نقل کر دیا، سند لکھی ہوئی ہے، آپ خود دیکھ لیں اس کو۔ یہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ خود بتا رہے ہیں کہ ایسی منکر اور مناکیر اور ایسی جھوٹی اور ایسی انتہائی نازیبہ روایات میری کتاب میں آئی ہوئی ہیں، لیکن میں نے ان کو ایسے ہی نقل کیا جیسا کہ میرے تک پہنچی تھیں، میں نے اپنی طرف سے ان میں کوئی بھی ایسا نہیں کیا کہ کچھ میں رکھ لوں اور کچھ چھوڑ دوں، ٹھیک ہے، سند کے ساتھ ساری نقل کر دی ہیں۔ تو سند ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو جاتا ہے کہ دیکھیں میں نے سند پیش کر دی، یہ آپ کے سامنے اس کا سارا کچا چھٹا کھول دیا ہے، اب آپ خود دیکھ لیں اس کو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو روایات ان کتابوں میں مذکور ہیں، کیا ان ائمہ کا عقیدہ بھی ان روایات کے مطابق تھا؟ اگر وہ روایات انہوں نے ساری سچ سمجھ کے نقل کی تھیں تو کیا وجہ ہے کہ ان کے مطابق انہوں نے عقیدہ نہیں بنایا اپنا؟ ائمہ اہل سنت کا عقیدہ ہم بہت دفعہ پیش کر چکے ہیں صحابہ کرام کے بارے میں اور خصوصاً مشاجرات کے بارے میں۔ اب وہ ساری روایات جھوٹی ہیں سچی ہیں، انہوں نے نقل کی ہیں مشاجرات کے بارے میں، جبکہ خود ان کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اختلافات کے حوالے سے آپ نے اپنی زبان کو بند رکھنا ہے، ایسے تبصرے نہیں کرنے جس سے کسی فریق کو برا اور کسی کو اچھا کہا جا رہا ہو، سارے ہی اچھے ہیں۔ اب یہ بات تو ہم کئی دفعہ ذکر کر چکے ہیں۔ خود امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدے میں ایک کتاب لکھی ہے، اہل سنت کا عقیدہ ہے، جس کا نام صریح السنہ ہے اس کتاب کا نام۔
تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے اپنا عقیدہ نہیں بنایا لیکن مودودی صاحب نے ان روایات کی بنا پر عقیدہ بنا لیا ہے؟ تو کیا مودودی صاحب امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ائمہ دین انصاف پسند نہیں تھے؟ جو روایتیں انہوں نے سچ سمجھ کے نقل کی ہیں، خود ان روایات کے مطابق وہ اپنا عقیدہ نہیں بناتے ہیں اور شخصیات کو ان روایات کے ترازو میں نہیں تولتے ہیں؟ تو کیا وجہ ہے کہ ائمہ اہل سنت نے وہ عقیدہ نہیں بنایا؟ اور اس سے اگلی بات یہ ہے کہ مولانا مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں کچھ روایات تو نقل کر لیں تاریخ طبری سے اور طبقات ابن سعد سے اور تاریخ ابن اسیر سے اور اسی طرح دیگر کتابوں سے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے البدایہ والنہایہ سے اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے، وہ انہوں نے یہ روایات تو نقل کر لی ہیں جو ان کے فائدے کے لیے ہیں یا جو ان کے مقدمے کو مضبوط کرتی ہیں، بغیر یہ دیکھے کہ اس کی سند کیا ہے۔ لیکن جو روایات ان کے خلاف تھیں، جو ان کے عقیدے پر زد ڈالتی تھیں، وہ روایات انہوں نے چھوڑ دی ہیں۔ پھر ان روایات کو انہوں نے کیوں نہیں لیا؟ اب یہی تاریخ طبری ہے، یہی طبقات ابن سعد، یہی دیگر تاریخ کی کتابیں ہیں، ان میں ائمہ دین نے سندوں کے ساتھ یہ باتیں بھی نقل کی ہوئی ہیں جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کی ناموس کے خلاف ہیں یا ان کو نعوذ باللہ عدل و انصاف سے عاری قرار دیتی ہیں، اور روافظ ان روایات کو پیش کر کے اہل سنت پر اعتراض کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ان کے یوٹیوب چینلز بھرے پڑے ہیں ان روایات سے جو انہوں نے انہی تاریخ کی کتابوں سے نکالی ہیں اور صحابہ کرام پر وہ دشنام کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا باغ فتح کے حوالے سے حق تلفی کرنا نعوذ باللہ، یہ سارا تھیم بھی ان کتابوں میں موجود ہے۔ اگر کوئی کہے تو ہم اس کو حوالے پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو دھمکی دی، میں تمہارا گھر جلا دوں گا۔ اب دیکھیں یہ روافظ کا ایک بہت بڑا ایک ہتھیار ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بدنام کرنے کے لیے کہ نعوذ باللہ انہوں نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کو آگ لگائی اور ان کا بچہ گرا دیا نعوذ باللہ۔ تو وہ کہتے ہیں آپ کی کتاب میں تو لکھا ہوا تو انہوں نے دھمکی دی، تو کیا مودودی صاحب نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف اس سے کوئی استدلال کیا ہے؟ نہیں نقل کیا نا۔ کیوں نہیں نقل کیا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں خلافت راشدہ کی خصوصیات جو ہے نا وہ ان تاریخ کی کتابوں سے لے کر آیا ہوں، تو یہ پھر روافظ کے نزدیک تو یہ بھی ایک خصوصیت ہے نعوذ باللہ کہ عمر رضی اللہ عنہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا گھر جلانا چاہتے ہیں اور دھمکی دے رہے ہیں انہیں۔ تو کیا یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مان لی جائے گی بات؟ نہیں مانیں گی، نہ مودودی صاحب مانتے ہیں نہ ہم مانتے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے؟ بھئی اس کی سند صحیح نہیں۔ لیکن دوسری روایتوں کی سند دیکھے بغیر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم تو مانتے ہیں انہیں، اور لوگ کہتے ہیں جی مولانا مودودی صاحب کا کیا قصور ہے؟ بھئی یہ قصور ہے، پک اینڈ چوز کیا انہوں نے، وہی جھوٹی روایت اپنے خلاف آئی ہیں تو نہیں لی، اور وہی جھوٹی روایات اپنے مطابق آئی ہیں جو ان کا عقیدہ نظریہ بنا ہوا تھا تو ان کو بالکل قبول کر لیا ہے۔ سند کو نہیں دیکھا ہے، جو محدثین نے اس پر ٹیگ لگایا ہے اس کو نظر انداز کر لیا، بس اپنی پسند اور ناپسند کو پیمانہ بنایا ہے۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہی طریقہ طبری ہے، یہی جھوٹے راوی ہیں جو یہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں تو مودودی صاحب اس کو فوراً قبول کر کے اپنی کتاب میں نقل کر دیتے ہیں۔ وہی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بکتے ہیں تو مودودی صاحب فوراً ان کو نقل کر کے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بکتے ہیں تو اس کو انہوں نے نہیں نقل کیا، کیونکہ ان کا منشا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بدنام کرنا نہیں تھا۔ بھئی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے یہی طریق طبری ہے، اس میں اب ہم تو کہتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی امت پر احسان کیا، اس کی سند بتائی اور ہمیشہ کے لیے یہ جو ظالم اور جاہل ہے ان کا منہ بند کر دیا کہ دیکھو جھوٹی سند سے آئی ہوئی ہے، ضعیف سند سے آئی ہوئی، لہٰذا ہم نہیں مانتے۔ سند کا ٹیگ تو انہوں نے لگایا ہے۔ اب اس روایت میں یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دے کر ان کو قتل کا حکم دیا۔ بعد میں جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو وہ رونے لگیں اور پریشانی کا اظہار کرنے لگی، تو ایک بندے نے اٹھ کر کہا کہ خود تو آپ نے انہیں کافر کہا تھا اور قتل کرنے کا حکم دیا تھا ہمیں، اور آج آپ جناب یہ جھوٹا بویلا کر رہی ہیں۔ اب دیکھیں نعوذ باللہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے ایسی بات کیسے ہم قبول کر لیں؟ سند تو دیکھیں اس کی، کون جھوٹ بول رہا ہے اس میں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ سند کو معیار بنایا جائے گا۔ یہ ائمہ نے جو نقل کی ہیں، یہ اب امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بھی نقل کی ہے، پھر مولانا مودودی صاحب نے یہ کیوں نقل نہیں کی؟ یہ مولانا مودودی صاحب کا قصور ہے جو ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک تو سندیں حذف کر کے یہ امت پر ظلم ڈھایا ہے۔ دیکھیں محدثین نے جب سندیں نقل کیں اس دور میں، جس دور میں انہوں نے کتابیں لکھیں، ہر بندے کو پتہ تھا کہ سیف بن عمر کیسا جھوٹا راوی ہے، ٹھیک ہے، ہشام الکلبی کیسا ایسا ہے، اور ابو مخنف لوط بن یحییٰ کیسا دجال ہے، سب کو پتہ تھا۔ انہوں نے نام اس کا لکھ دیا سند میں تو سب کو پتہ چل گیا کہ یہ جھوٹی روایت ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا امت نے اعتماد کیا بھی نہیں۔ لیکن مولانا مودودی صاحب نے یہ کیا کہ وہاں سے سند تو حذف کر دی، ان جھوٹوں کے نام وہاں سے نکال دیے۔ انہیں چاہیے تھا کہ جب روایت نقل کرتے، انصاف تو یہ تھا، روایت نقل کر دیتے، بالکل نقل کرتے، ہم کب کہتے ہیں نہ نقل کرتے، روایت نقل کرتے لیکن ساتھ لکھ دیتے اس کو فلاں جھوٹے نے روایت کیا ہے، اس کو فلاں جھوٹے نے روایت کیا ہے۔ لیکن چیجے کہ وہ ایسا کرتے، الٹا انہوں نے جب اعتراض کیا گیا کہ یہ راوی ایسے ایسے ہیں تو انہوں نے آگے ان کا بھی دفاع کیا، بھی ان کی باتیں تو ہم چھوڑ دیں تو پھر ہمارے پاس تاریخ ہی نہیں رہے گی، ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی جھوٹی تاریخ پہ، اس کو ہم کوڑے دان میں پھینکتے ہیں
جو صحابہ کرام کی توہین اور تنقیص کرتی ہے، جھوٹے راوی بیان کرتے ہیں اور آپ ان کو لیے جا رہے ہیں۔ تو ائمہ دین کی انٹینشن ان روایات کو بیان کرنے سے کیا تھی؟ کیا ان کو سچ ماننا تھا اور اس کے مطابق تاریخ اسلام کو پرکھنا تھا، یا صحابہ کرام کی ہستیوں کو ان جھوٹی روایات کے میزان میں تولنا تھا؟ کیا یہ ائمہ دین کی انٹینشن تھی، یا انہوں نے اس کو بطور واقعہ نقل کیا اور اس کی حقیقت واضح کرنے کے لیے ساتھ میں سند لکھ دی؟ ٹھیک ہے، اب سندوں کو تو بائی پاس کر دیا مولانا مودودی صاحب نے، اور ان کی جو روایات تھیں ان کو لے لیا، اور کچھ روایات لے لیں اور دوسری روایات چھوڑ دیں جو مولانا مودودی صاحب کے ہی خلاف تھیں۔ اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں بھی روایات موجود ہیں تاریخ تبری میں اور طبقات ابن سعد وغیرہ میں، وہ تو نقل نہیں کی، جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے یہ غلطی نہیں کی، یہ بھی غلطی نہیں، یہ بھی غلطی نہیں کی، لیکن وہ روایات انہوں نے نقل کر دیں جو نعوذ باللہ ان کی شان میں تنقیص کا باعث تھیں، جو ان کو نعوذ باللہ جرم وار قرار دے رہی تھی، وہ نقل کر دیں انہوں نے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا تاریخ تبری طبقات ابن سعد میں ایسی روایات نہیں ہیں جن سے ان کی فضیلت اور ان کا عدل و انصاف ثابت ہوتا ہے؟ تاریخ کی کتابوں میں ہم نے الحمدللہ پورے دلائل کے ساتھ اور ٹھوس شواہد کے ساتھ، صحیح سندوں کے ساتھ ان کے فضائل و مناقب بیان کیے، ان کا عدل و انصاف بھی بیان کیا ہے انہی تاریخ کی کتابوں سے۔ مولانا مودودی صاحب نے وہ تو نقل نہیں کیا۔ آپ بتائیں کہ کیا یہ مولانا مودودی صاحب کا انصاف تھا؟ کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں روایات ان کو ہضم نہیں ہوتی تھیں؟ وہ کیوں نہیں انہوں نے نقل کی؟ یہ قصور ہے مولانا مودودی صاحب کا، یہ اعتراض ہے ان پر۔ اب انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہوگی اور آئندہ کوئی یہ اعتراض نہیں کر سکے گا، کیوں کرے بھی۔ اب دیکھیں کہ مولانا مودودی صاحب سے ہمیں کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ہم تو ان کا نام بھی احترام سے لیتے ہیں، لیکن جہاں انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے اور اتنی بڑی لغزش میں پڑے ہیں اور امت کے ایک بڑے طبقے کو انہوں نے دھکیل دیا ہے انحراف کی طرف، تو وہاں تو ہم احترام کے ساتھ، پھر بھی احترام کے ساتھ نام لے کر ان کی علمی غلطی واضح کریں گے۔